نماز بھی نماز پڑھ لی، گناہ بھی معاف ہو گئے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے. پھر نفلی عبادات، چاہے وہ نفل روزے کی صورت میں ہو یا نفل نماز ادا کرنے کی صورت میں ہو، اس کی اپنی اپنی فضیلت ہے. جس طرح ہم مختصر سا جو ہے وہ وقت میں اشراق اور چاشت پڑھ لیتے ہیں، اس کی فضیلت میں حضور نے فرمایا جو 2 رکعت نماز چاشت کا اشراق پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تعمیر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے جی؟ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ اور فرائض کے ساتھ پھر نوافل ادا کرنے کے ساتھ، اور پھر جب بندہ نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، پھر اللہ کا جب قرب پا لیتا ہے، پھر اللہ کے انعامات اس پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں زندگی حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ کی زندگی میں نفلی عبادت کی کثرت کے ساتھ ہے، اور فرض عبادت کا تو یہ حال ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ مندرے کڑے پان ڈال یا 6 مہینے نہ نہار ڈال کوئی پیر نہیں بنتا، بلکہ پیر اسی وقت بن سکتا ہے جو شریعت مصطفیٰ پر چلتے ہوئے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو بھی اپنے سینے میں بسانے والا ہو، پھر تعلیم قرآن پر عمل کرنے والا ہو، پھر تعلیم قرآن کو لوگوں کے سینے میں اتارنے والا ہو، پھر اللہ پاک اسے ولایت کے درجے عطا فرما دیتا ہے. اور پھر جو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہاتھ کیسے بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے کون ہیں؟ حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم علیہ السلام. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں. ایک بات شاید آواز کو معلوم ہو، آواز کو نہ ہو، ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 ہیں نا جی. نبی پاک پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 6 نمازیں فرض. نبی پاک علیہ السلام کے لیے کتنی نمازیں ضروری ہیں؟ 6 نمازیں ضروری تھی. آپ کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے مستحب ہے، پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. لیکن حضور کے لیے یہ نماز بھی ادا کرنا لازم اور ضروری تھی. حالانکہ حالت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ انبیاء سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. معصوم کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام سے کوئی گناہ جب ہو ہی نہیں سکتا، پھر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو حضور ساری رات آپ کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے. تو آپ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ کے صدقے تو اللہ پاک اوروں کی بخشش کرتا ہے، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو اس نے معاف فرما دیا ہے، تو پھر آپ اس قدر طویل عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو ہم عائشہ سے حضور فرمانے لگتے ہیں اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور نے سب سے بڑھ کر عبادت کر کے گویا کہ اس حدیث پاک کی تشریح فرما دی کہ اگر تم تقرب اللہ چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اپنا اسٹیٹس اللہ کے ہاں بیلنس کرنا چاہتے ہو، پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر تمہیں فرائض نمازیں بھی ادا کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ ساتھ نوافل عبادت بھی تم نے کرنی پڑے گی. جب تمہارے فرائض اور نوافل عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے، پھر اللہ پاک تمہیں اپنا ولی بنا لے گا. پھر اللہ پاک تمہیں اپنا ولی بنا لے گا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام جو کہ ہاتھ بھی میں کوشش کروں گا کہ مختصر عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ السلام جو ہے آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، پہلے آپ کے لیے استوانِ حنانہ آپ کے لیے ایک لگایا گیا تھا کھجور کا درم، جس کے ساتھ آپ اپنے صحابہ کو ایڈریس کیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے. آج بھی اس کی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دکھائے اور آپ کے صدقے مجھے بھی مدینہ ریاض الجنہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر ہماری نظر ایک پلر پر پڑتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ استوانِ حنانہ ہے، یعنی اس جگہ جہاں پر وہ پلر موجود تھا آج تو وہاں پر سیمنٹ کا پلر موجود ہے، لیکن
کرام نے یہ بات آپس میں طے کی کہ ہم حضور کے لیے ایک ممبر بنواتے ہیں جس پر حضور بیٹھ بھی جایا کریں، کھڑے بھی آپ ساتھ ہو جایا کریں، اور ممبر بنوایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جب اس پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے صحابہ سے ایڈریس کرنے لگے، خطاب فرمانے لگے، تو وہ جو استوانہ تھا، وہ جو حنانہ تھا، وہ رونے لگ جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ اس طرح روتا ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ جب مر جائے تو وہ روتی ہے، اور وہ بلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر پر کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں کتنی طاقت رب نے دی ہے، جو اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں، جب ہمارے درمیان محبت ہو جاتی ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اسٹیج پر ممبر پر آپ تشریف فرما ہے، اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، وہ رونے والا دوبارہ، وہ رونے والا پلر نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے، وہ چیرتے حضور کے پاس آ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ کی صحبت مل جایا کرتی تھی، پہلے آپ میرے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، کتنے مزے تھے، کتنے ضرور تھے کہ والی جنت ہمارے پاس تھا، لیکن اب یہ جو سعادتیں ہیں ہم سے چھن چکی ہیں، حضور آپ یہاں پر تشریف فرما ہو گئے، میں وہاں پر رہ گیا ہوں، میں آپ سے دور ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ حضور فرمانے لگتے ہیں اے رستمانہ، اے پلر، تو بتا کہ کیا تو ہمارے قدموں میں آنا چاہتا ہے یا دوبارہ تو شاد و آباد ہونا چاہتا ہے؟ اگر چاہے تو ہم تجھے باغ میں پہنچا دیتے ہیں، دوبارہ سے سب کچھ شاداب ہو جائے گا، چاہے تو ہم تجھے اپنے قدموں میں کھلا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، جب آپ کا قرب مل رہا ہے، جب آپ کی محبت مل رہی ہے، پھر مجھے کون سی دعوت کی ضرورت ہے، پھر مجھے کون سی باغیچوں میں جانے کی ضرورت ہے، پھر مجھے پھلنے پھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے قدم مل رہے ہیں پھر مجھے کسی بھی خوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ مجھے اپنے قدموں میں سلا لے، میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں سلا لو۔ نبی پاک صحابہ سے کہتے ہیں یہاں پر کھڑا ہوتا جائے، یہاں پر کھڑا ہوتا جائے اور اس کو ہمارے قدموں میں نیچے دفن کر دی جائے۔ تو حضور کا ہاتھ ایک بے جان پلر پر جو خشک ہو چکا تھا، یوں سمجھنے کہ وہ مری ہوئی چیز بے جان، ویسے بھی درخت تو چل نہیں سکتا لیکن ایک بے جان خشک بنا، جب حضور کے ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے تو چلتا ہوا قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے ہاتھ کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے، کیونکہ سب سے پیارے مصطفیٰ اللہ کو ہے، اللہ کو سب سے پیارے کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس ایک یہودی اعرابی آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے جناب میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، لیکن میرا اپنا ٹرک ہے، میں ذرا پیٹو سا بندہ ہوں اور جو میں چاہوں گا اگر ویسے ہوگا تو میں آپ کو نبی مانوں گا، کیونکہ جو پیٹو بندے ہوتے ہیں مطلب ہم لوگ جو گاؤں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ کچہری بازار ایک دن میں تھا تو ادھر موبائل کی دکان پہ کچھ چائنیز لوگ ہیں، تو وہاں پر ایک ہمارے ادھر کوئی ستیانہ یہ سائڈ کے ایک شخص تھے، ان کا موبائل خراب ہو گیا تو وہ کہیں صحیح کرتے ہوئے اس سے خراب ہو گیا چائنیز سے، تو وہ نا بابا اسے پکڑی جائے اور نکالے جائے کہ تو میرا موبائل خراب کیتا ہے، میں ہوں تینوں لے کے جانا ہے تیرے کو نا پٹھے کٹانا ڈورا وہ کہتا ہے کہ اور میں تیرے کو پٹھے کٹانا ڈورا تو میرا موبائل خراب کیا، وہ بیچارہ شان اپنی کرے نہ اسے اس کو سمجھ آئے نہ اسے اپنی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنے اسٹائل ہوتا ہے، وہ سامنے جناب لے کر کے کیا آیا تھا بھلا وہ جو اہل عرب تھے پہلے ان کے وہ جو جانور ہے اس کو وہ ضیافت کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کے بعد پھر اس کا رواج ختم ہو گیا۔ وہ جناب وہ بھری ہوئی پکڑی ہوئی اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے جناب معجزات دکھائے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، کوئی صحابہ آپ کی کون سی شان بیان کرتے ہیں، کوئی صحابہ آپ کی کون سی شان بیان کرتے ہیں، لیکن میں تو مصیبت مانوں گا، سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، جو میں نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یہ وہ ہے اس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اس کا شکار کیا ہے، اب آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں پھر ہی میں تو مانوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آپ پھر اس طرح مان جائے گا اگر یہ زندہ ہو جائے اور کہہ بھی دے کہ میں اللہ کا
खातम नबीय्यीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का इशारा मरी हुई चीज की तरफ भी हो जाए, हाथ का इशारा तो वो भी जिंदा हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या रुतबे और क्या शान और आपके हाथ में वो करामत, वही हदीस पाक क्या था कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, जो मेरा बन जाता है, जो मेरा महबूब होता है, फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, फिर हाथों में वो ताकत दे देता हूँ, अगर चाहता है तो मुर्दे को जिंदा कर दिया करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह अबू जहल आ गया, कहने लगा जी मेरे हाथ में कोई शय है, तुसी दस दो कि केड़ी शय है, मैं नाम नबी मान लवां। हालांकि उसने मानना नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं बता दूं, ये वो खुद बता दे कि क्या है, मैं बता दूं कि वो खुद बता दे क्या है। तो इसी अवस्था में उसके हाथ में कंकरियां थी, वो खुद बोल के कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर वो जनाब कहने लगा, कुछ दिनों के बाद फिर आ गया, जनाब ये जो आपने किया है कि हमारे खिलाफ जो मेरे हाथ में कंकरियां थी, इन्होंने कलमा पढ़ा है, आपकी जो है वो गवाही दी है, अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत की गवाही दी है, ये तो आपने माज़अल्लाह जादू किया है। वो जनाब फिर पास आ जाता है और अपने साथ कई लोगों को भी ले आता है और कहता है जनाब आज हम देखते हैं, आजमाइश में डालते हैं, आज मेरा क्या होता है, देखना है मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर हम कह देंगे कि ये अल्लाह के नबी नहीं है, ये तो वैसे बातें करते फिरते हैं। वो जनाब हाजिर होता है और कहता है आपने देखा है जमीन पर आप जो है जादू करते हैं, और जादू हमेशा जमीन पर चूंकि होता है, आसमानी चीजों पर नहीं होता, तो ये तो आप जादू करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप ये जो चांद चमक रहा है इसे अगर तोड़ के दिखा दे तो हम आपको नबी मानेंगे। कहने लगा कि अगर ये जो चांद है ना, इसको तोड़ के दिखा दें फिर ही हम आपको नबी मानेंगे, वरना नबी नहीं मानेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात के रावी हैं, इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं हमने अपनी जान की आंखों से देखा, वो लोग जो खड़े थे और सारे जनाब लोग वहां पर अहले मक्का खड़े थे, कुफार भी थे, सहाबा भी थे। फिर जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक उंगली को आसमान के चांद की तरफ उठाया था, फिर आमिना के लाल के हाथ का इशारा हुआ था, अल्लाह पाक ने चांद के दो टुकड़े करवा दिए। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, जब बंदा मेरा हो तो उसके हाथ बन जाता। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके हाथों में तो ताकत दे देता हूँ कि फिर दुनिया हैरान रह जाती है। बाबा इताहिर साहब ने फरमाइश भी कर रहे थे, मैं आपके लिए और सबके लिए बात अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा हज़रत सईद सिद्दीक़ अकबर के साथ जब गार में चले तो गार में आप तशरीफ फरमा हुए, और जब बाहर निकले ना कि कुछ खाने के लिए, 3 दिन आपने वाले सौर में क्या फरमाया हिजरत के दौरान, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई खाने पीने का अरेंज किया जाए। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में सिद्दीक़ अकबर है, उनकी जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप बशर भी हैं और आप दूर भी, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खातिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाहर देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। चरवाहा क्या कर रहा है, बकरियां चरा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे आवाज मारते हैं मेरी बात सुनो, हुजूर के पास आ जाता है और जनाब 4 रंग का है और बड़े बड़े होंठ हैं, और जनाब वो ऐसी हालत में चूंकि चरवाहा है, वे गुलाम है, आ जाता है। हुजूर फरमाते हैं कि तेरे पास जो बकरियां हैं क्या हम उससे दूध ले सकते हैं? तो वो जनाब वाला अर्ज करता है कि मेरे पास तेरे मालिक ने एक ही बकरी मेरे लिए रखी है कि जब चाहो उससे दूध ले लो, बाकी मुझे लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन उस बकरी के दूध को मैंने धो लिया है, अब उसके थनों में दूध नहीं है, और बकरी मेरा मालिक है ही जालिम, उसने ऐसी बकरी दे रखी है जो दिन में बमुश्किल कोई थोड़ा सा दूध देती है जिससे मेरा भी गुजारा नहीं होता, तो अब कैसे मैं आपके लिए दूध पेश करूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगते हैं उस बकरी को ले आओ, बकरी लाना तुम्हारा काम है, दूध लाना हमारा काम।
وہ بکری نبی پاک علیہ السلام کے پاس لائی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام وہی دست قدرت جو رب فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ پر جاتا ہوں, پھر وہ ہاتھ نبی پاک علیہ السلام بکری کے اوپر رکھتے ہیں, وہ فرما ہو جاتی ہے اور چمک دمک والی ہو جاتی ہے. پھر حضور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, اللہ پاک اس کے تھنوں میں دودھ ڈال دیتا ہے. پھر اس کے دودھ کو دوہا جاتا ہے اور جناب اس غلام کو بھی دیا جاتا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا جاتا ہے. پھر اس دودھ کو کھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ غلام جو ہے وہ ان کا غلام بنتا نظر آتا ہے. پھر غار میں بیٹھ جاتا ہے. کہا ایسی کمال والی شخصیت ہے, ایسی کمال والی شخصیت ہے, ہاتھ لگایا تو اتنی برکت آ گئی, اور جب ورد خوبصورت ہو گیا اور جناب اس کا دودھ بھی آ گیا ہے تو وہ پاس بیٹھ جاتا ہے. جب تھوڑا سا غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نقش بیٹھ جاتے ہیں. وقت کا مکڑا اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جناب خوبصورت آنکھیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری سی زبان کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا دل بھی مچلنے لگتا ہے. کیسا لطف یاد آ رہا ہوگا اس غلام کو جب وہ حضور سے باتیں کر رہا ہوگا, حضور اس سے باتیں کر رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں اس کا دل تو مچل رہا ہوگا کہ آج کائنات کا سب سے خوبصورت ترین شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے, جس کا روح بھی خوبصورت ہے, جس کا جناب کردار بھی خوبصورت ہے, جس کے دل اور جس کا راز, جس کا سب کچھ ہی خوبصورت ہے, سب کچھ ہی آ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. حضور سے فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ کا نبی ہوں, تم ان پر ایمان لے آؤ, ان پر ایمان لے آؤ. تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. پھر حضور سے کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر عمل پیرا رہنا, جب بھی میں تمہیں جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا رہنا, کبھی ایمان کو نہ چھوڑنا. تو وہ جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے عہد و پیمان کر لیتا ہے. اب جب رات کو آتا ہے, گھر میں سوتا ہے, تو جناب اسے رات کو یہی خیال آتا ہے, وہ دنیا کا بھی محبوب ہو تو اس کا بھی خیال آ جاتا ہے. نہ جانے کب واٹس ایپ ہوگی, کب آن لائن ہوگا, کب جناب کس کا میسج آ جائے گا. دنیا کے لیے بھی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو جب وہ ہو ہی کائنات کا سب سے پیارا, جو ہو ہی سب سے پیارا, اس کے لیے پھر وہ کتنا تڑپ رہا ہوگا غلام, اور وہ غلام تڑپتا ہے. تو وہ پھر جا کر کے حضور کی زیارت کرتا ہے, یہاں تک کہ 3 دن زیارت کرتا ہے. پھر حضور چلے جاتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نہ چھوڑنا. آپ نے جو تم سے عہد و پیمان کیا ہے, جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے, اس کو نہ چھوڑنا. تو وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے, حضور تو چلے جاتے ہیں اور اس کے جناب جو مالک ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے, اور اس غلام کو پھر طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں. پتہ ہے وہ غلام کون ہے؟ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. وہ غلام کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر آپ کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی ہے. کبھی تو جناب والا آپ کو تپتی ریت پر, کبھی دہتے کوڑوں پر, کبھی پتھروں کے سامنے جب آپ کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی محبت ان کے سامنے آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا کلمہ چھوڑ دو, ان کا نام لینا چھوڑ دو, تمہاری جان بخشی ہو جائے گی, تکلیف سے بچ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, جان مثال بھیڑ والے عاشق مست جمال ہو ہوتے, تک من ملنگ پہ نہ چھوڑے, صاحب درد حال ہو ہوتے, ٹکڑے بھانتے شور میں پیر والے, غرق کال مکال ہو ہوتے, سینہ ڈال والے, جنگ عالم عاشق صفت کے تار ہو. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت کی ہے, آپ نے عشق کیا ہے. دنیا کے لیے لوگ عشق کرتے ہیں, آپ نے تو رسول اللہ سے عشق کیا ہے, اس لیے کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. اور کلمہ کیسے چھوڑ سکتے جب اتنا پیارا چہرہ ان کے سامنے آتا ہوگا, جن کے بارے میں آغاز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مگر جو وہاں سے ہو, یعنی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. پر مجھے اہل تو بلغا پر اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. جب اتنا خوبصورت محبوب مل گیا, اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا, پھر وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن حضرت بلال کو فرسٹ ٹائم جس چیز نے اور پھر پریشر ڈالا تھا, تاثر ڈالا تھا, متاثر کیا تھا, وہ کون سی چیز تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا معجزہ تھا.